فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ وہ کون سے رنگ ان کے لیے جائز ہیں کہ مرد کون سا رنگ پہن لے اور عورت؟ لیکن لباس میں سب سے پہلے تو یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ ہر قسم کا لباس جائز ہے، لباس پہنا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لباس ہمارے جسم کو ڈھانپنے والا ہو، لباس عورتوں کے مشابہ نہ ہو، اگر مرد ہیں، اگر عورتیں ہیں تو اس میں مردوں کے مشابہ نہ ہو، لباس کفار کے مشابہ نہ ہو، اور لباس شہرت والا نہ ہو، یعنی ایسا لباس نہ ہو جس کو پہن کر ہمارے معاشرے میں اس بندے کو عجیب سی نظروں سے دیکھا جائے، تو ایسے لباس نہیں ہونے چاہیے۔ باقی لباس میں ہر طریقے کا لباس جائز ہے، آپ کڑھائی کروانا چاہتے ہیں وہ بھی جائز ہے، آپ رنگدار کپڑے پہننا چاہتے ہیں وہ بھی جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے کپڑے پہننا ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا رنگ بھی استعمال کیا، مختلف حدیث میں ملتا ہے، لباس میں بھی، پگڑی میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرے رنگ کی چادر بھی استعمال کی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفید رنگ کی فضیلت بھی آئی ہے کہ سفید رنگ جو ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید رنگ خود بھی پہنو اور اپنے مردوں کو بھی ان میں جو ہے وہ کفن دو۔ تو سفید رنگ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے واضح طور پر احادیث میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البسوا من ثيابكم البياض فانها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم۔ سنن ابو داؤد وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے۔ تو یہ روایت اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفید رنگ یہ پہننا افضل ہے، اور اسی طرح مردوں کو بھی سفید رنگ کے کپڑوں میں کفن دینا چاہیے۔ لیکن اگر سفید رنگ کے کپڑے میسر نہ ہوں تو دوسرے کپڑے بھی جو ہے مردوں کو دوسرے رنگ کے کپڑوں میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں شاید اس کو ایک نیا مسئلہ سمجھا جائے کہ بھئی مردوں کو سفید رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کے کپڑے میں کفن دینا، تو اگر میسر نہ ہو تو اس میں دوسرا رنگ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لال رنگ اور پیلا رنگ یہ دونوں رنگ جو ہیں یہ منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المفدم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفدم سے منع فرمایا۔ مفدم کی تشریح علماء کرام نے شروحات میں کی ہے، سنن نسائی کی شرح میں کہتے ہیں المشبہ بالحمرہ، لال رنگ سے جس کپڑے کو رنگا جاتا ہے اس کو مفدم کہا جاتا ہے، یعنی لال رنگ وہ لباس میں یہ جائز نہیں ہے۔ لال رنگ سے مراد پورا لباس لال رنگ کا نہ ہو، باقی اگر لباس میں آپ ایسے کوئی اور رنگ کا لباس ہے اس میں لال رنگ کے دھاگے موجود ہیں یا ڈیزائن موجود ہے تو وہ جائز ہے، لال رنگ کے ڈیزائن والے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں۔ اور دوسرا زرد رنگ جو ہے، پیلا رنگ جسے کہا جاتا ہے، یہ بھی جو ہے پہننا علماء کرام اس کو جو ہے وہ اس سے منع کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جذبہ اس کو کھینچ لیا، وقال اور فرمایا دعوا ھذا للنساء، اس کو عورتوں کے لیے رہنے دو۔ تو پیلے رنگ کا کپڑا عورتوں کے لیے جو ہے وہ جائز ہے، یا لال رنگ کا بھی کپڑا عورتوں کے لیے جائز ہے۔ مردوں کے لیے جو ہے یہ دو رنگ ناجائز ہیں، پہننے سے منع کیا گیا۔ باقی جس رنگ کا کپڑا آپ مرضی پہننا چاہے پہن سکتے ہیں۔ ہاں کالے رنگ کے بارے میں اکثر جو ہے وہ سوال کیا جاتا ہے کہ کالا رنگ پہننا چاہیے کہ نہیں پہننا چاہیے۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ کالا رنگ شریعت میں پہننا منع نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو مصائب کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ خاص کر دیا ہے کہ بھئی جب مشکل آئے گی کالا رنگ پہننا ہے، سوگ منانا ہے کالا رنگ پہننا ہے۔ یہ طریقہ کار غلط ہے، یہ بدعت ہے۔ کالا رنگ سوگ میں یا اس میں مشکلات میں نہیں پہنا جاتا، مشکلات میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے، کچھ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں۔ کالے رنگ کا ذکر نہیں ملتا کہ مشکلات میں کچھ کسی کا سوگ منا رہے ہیں یا کوئی مصیبت آ گئی تو کالا رنگ پہن کے بیٹھ جائیں۔ ویسے آپ کالا رنگ سارا سال پہن سکتے ہیں، لیکن کچھ ہمارے معاشرے میں ایک خاص قسم کا طبقہ ہے جو خاص وقت میں کالے لباس کو پہنتا ہے، تو آپ ان اوقات میں کالے لباس سے رکے رہیں تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو، یہ نہ ہو کہ لوگ آپ کو بھی ان کے ساتھ شمار کر دیں۔ اللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔